جب زلیخا حضرت یوسف کے پاس گئی قید خانے میں تو حضرت نے ان کو نہایت ضعیف اور ناتمام متغیر حال میں دیکھا. زلیخا جس نے یوسف پر الزام لگایا اور یوسف معصوم ہے، تو وہ قید خانے میں حضرت یوسف کے پاس ملنے گئی. اس کی حالت بالکل کمزور، ضعیف، ناتمام، عجیب حال تھا. نہ وہ امیرانہ شان و شوکت تھی، کوئی چیز نہیں تھی. تو پوچھا کہ زلیخا تمہارا کیا حال ہے؟ وہ جواب دیا کہ الحمدللہ الذی جعل الملوک بمعصیتہم عبیدا وجعل العبید بطاعتہم ملوکا، کہ شکر اس خدا کا جس نے بادشاہوں کو بسبب ان کے گناہوں کے غلام بنا دیا اور غلاموں کو بسبب ان کی اطاعت کے بادشاہ بنا دیا. انہوں نے بتایا کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جو بادشاہ تھے وہ غلام ہو گئے اور جو غلام تھے وہ بادشاہ ہو گئے. اس لیے کہ زلیخا جانتی تھی کہ میں نے معصوم پر الزام لگایا. معصوم پر جو الزام لگائے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی. تو زلیخا نے اقرار کیا کہ میں نے معصوم پر الزام لگایا، اسی لیے میری یہی حالت ہوئی تھی کہ تمہیں اللہ نے برحق نبی بنایا. یناب الموقر کتاب میں قول ہے کہ ایک شخص جناب علی امیر المومنین علیہ السلام نے تمام رات فقط بائے بسم اللہ کی تفسیر فرمائی اور فرمایا ابن عباس اگر رات طولانی ہوتی، یعنی رات اور لمبی ہوتی، رات اور طولانی ہوتی تو اور بھی بیان ہوتا کرتا. ابن عباس جتنے اسرار کتب سماوی ہیں، قرآن میں جتنے اسرار کتاب سماوی ہیں، جتنی کتاب کے علوم ہیں، وہ تمام اسرار ہم سے پوشیدہ ہیں، ہم ان کے اسرار تک پہنچ نہیں سکتے. نبیوں کا علم، اماموں کا علم، وسیعوں کا علم، ان کے علم تک ہماری پہنچ نہیں ہوتی. قرآن میں ہم ظاہری معنی بیان کرتے ہیں، باطنی معنی وہ ہے جن کا ادراک ہم نہیں کر سکتے. کچھ اسرار ہوتے ہیں، کچھ پوشیدہ راز ہوتے ہیں، وہ راز جو ان کے حقدار ہیں انہی کو بتائے جاتے ہیں. ہر راز ہر کسی کو بتائے نہیں جاتے. اماموں کے بھی اسرار ہوتے ہیں، وید ہوتے ہیں، وہ کسی کو بتائے نہیں جاتے. تو جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو بائے بسم اللہ کے نیچے ہے. تو انا نقطۃ تحت الباب، اور میں وہ نقطہ ہوں جو بائے بسم اللہ کے نیچے واقع ہے. اگر اس کے نیچے سے آپ نقطہ ہٹا دیجیے تو اس لفظ کی پہچان نہیں. ایک کے نیچے سے اگر نقطہ ہٹا دے تو آپ اس کو پہچان نہیں سکیں گے کہ یہ کون سا لفظ ہے. یہی وجہ ہے کہ علی فرماتے ہیں کہ انا نقطۃ الباء، تو اس نقطے کے بغیر علی کی پہچان ہو ہی نہیں سکتی. تو ایک نقطے میں کتنا علوم سمایا ہوا ہے کہ محسن علی کریم علی مہربان علی، محسن علی کریم علی مہربان علی، منزل علی نشان علی کارواں علی، جس نے جہاں پکارا تو آیا وہاں علی، مختار گلہبان کے کونوں مکان علی، کہ سمٹا تو ایک نقطہ قرآن بن گیا، سمٹا تو ایک نقطہ قرآن بن گیا، تیرا تو کائنات کا عنوان بن
گیا. ایک نقطے میں تمام کائنات کا علم سمٹ گیا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ امریکہ میں لائبریری انسائکلوپیڈیا لائبریری، اس میں بہت بڑی ایک لغت ہے قرآن، بہت بڑا قرآن، لغت ہے قرآن ہے. اور اس قرآن کو اگر آپ دیکھیں گے تو ہر لفظ کی ترتیب سے کی گئی ہے. ہر لفظ کی ترتیب الف سے یہ ترتیب کرتی ہے. وہ قرآن اس ترتیب سے جمع کیا گیا ہے، اس کو بنایا گیا ہے، مرتب کیا گیا ہے کہ الف سے یہ تک ہر لفظ ترتیب سے. اب آپ ایک آلپن لیجیے اور اس آلپن کو فرسٹ صفحے، یعنی اگر آپ کو واو کا علم ڈھونڈنا ہے تو جہاں واو ہے اس واو کے اوپر آپ پن کو لگاتے جائیے، چبوئیے، یہاں سے پن ڈالیے نیچے تک آخری صفحے تک، جہاں تک وہ پن جائے گی اس وقت اس تک جہاں پن جائے گی اس پن کے نیچے واو ہی واو آتے جائے گی، دوسری جگہ وہ پن جائے گی. اس ترتیب سے تو پن کا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ ایک نقطے کی آپ مثال دیجیے تو ایک پوائنٹ ہی ہوا، ایک پوائنٹ ایک نقطہ ہوا، اس نقطے کو پوائنٹ آل پن کے نقطے کو اس واو کے اوپر لگا دیں گے اور اس کو اندر دبائیں گے تو جہاں تک پن جائے گی واو ہی کے واو ہی نیچے ہے. دوسرا لفظ آئے اس ترتیب سے. تو جب اس دنیا میں لوگ اس صرف ایک نقطے میں تمام الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں، پھر آپ واو کو دیکھیں گے تو اس واو سے جو آیت شروع ہوتی ہے وہ آپ کو مل جائے گی. اس واو سے کیا بیان آپ کو ڈھونڈنا ہے وہ بیان آپ کو مل جائے گا. اس واو سے جو بھی چیز واو سے آپ کو معلوم کر دی ہے وہ کر سے نکل جائے گی. تو جب دنیا میں جو عام آدمی اس طرح مرتب کر سکتا ہے تو امیر کائنات کہ تمام علم ایک نقطے میں کیوں نہیں سمجھ سکتے. انا نقطہ بات علی وہ نقطہ ہے کہ تمام کائنات کا علم علی کے پاس ہے. یہی وجہ ہے کہ علی گھوڑے کی ایک رکعت پہ پیر رکھتے تھے تو قرآن شروع کرتے تھے، دوسرے رکعت پہ جب پیر توڑتا تھا قرآن ختم ہو. تو علی ابن ابی طالب، وقت بہت مختصر ہے اور ہمیں مسائل بھی پڑتے ہیں. تو عزیزان محترم کہ وَأَنَا نُقْطَةً تَحْتَ الْبَاءِ، اور میں وہ نقطہ ہوں جو بائے بسم اللہ کے نیچے ہے، اور یہ ہے راسخون فی العلم. اسی لیے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم والی کا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور علم حضرت کا ایسا تھا کہ عالم انوار میں جبریل کو تعلیم فرمایا اور کہا کہ انت رب، کہا کہ شخص جبرائیل کہو. جب جبرائیل کو پیدا کیا گیا، خلق میں خلقت ہوئی جبرائیل کی تو آواز قدرت آئی کہ تو کون، تم کون، من انت. جبرائیل گھبرا گئے کیونکہ ان کو اپنی خود کی معرفت نہیں تھی، پہچان نہیں تھی. جبرائیل کیا جواب دیتے؟ تو ایک جبرائیل فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ میری اس پر ہوا اور آواز آئی کہ جبریل کہہ دو کہ انت رب جلیل، انت رب جلیل انا عبد ذلیل، کہ تو رب جلیل ہے اور میں حقیر بندہ ذلیل بندہ ہوں، اور اس میں جبرائیل میرا نام جبرائیل ہے. تو علی نے بتایا، علی نے معرفت کروائی جبرائیل کی. تو اس معنی میں جبرائیل کہتے ہیں کہ علی میرے استاد ہے، علی جبرائیل کے استاد ہے. کہہ دو جبرائیل کہ انت رب جلیل انا عبد ذلیل، انت اللہ وانا جبرائیل.
فاسمی جبرائیل کہ تو جلیل ہے، تیرا نام جلیل ہے اور میں عبد جلیل ہوں اور میرا نام جبرائیل ہے. تو علی استاد جبرائیل ہے. علی علیہ السلام نفس رسول آیت مبارکہ میں فرزندوں میں حسن حسین، نساء میں فاطمہ اور انفسنا میں علی ابن ابی طالب. ہم ہمارے بیٹوں کو لائے، تم تمہارے بیٹوں کو لاؤ. ہم اپنی عورتوں کو لائے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ. ہم اپنی نفسوں کو لائے، اپنی جان کو لائے، تم اپنی جان کو لائے. انفسنا ہمارے جان سے خود جناب رسول خدا سے مراد نہیں، بلکہ اس لیے کہ آخر حضرت نے فرمایا تھا کہ تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلائے. تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو رسول کا نفس بنتا، صرف مولا علی. آخر حضرت کی مراد یہ ہے کہ جو منزل نفس سے جانتے ہیں اس کو ہم بلائیں اور علی کو بلایا تو ثابت ہوا کہ علی بمنزلت نفس رسول ہے. نفس رسول کوئی نہیں سوائے علی ابن ابی طالب کے. تو جو باتیں رسول خدا کے لیے ہوگی وہ سب جناب امین کے واسطے ثابت ہوگی سوائے نبوت کے معجزات. تو نبوت خاتم ہے، نبوت ختم ہو گئی. نبی کے بعد وسیع، آدم کے وسیع جناب حابیل انتقال کر گئے تو وصایت کی نسل جو ہے آپ کے فرزندوں میں منتقل ہو گئی، پیچھے نہیں آئے گا، آپ کے فرزندوں میں آئے گی. ادھر پھر ابراہیم علیہ السلام کے فرزند امام اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، امام اسماعیل علیہ السلام پر آپ نے نسل فرمائی. امام اسماعیل علیہ السلام انتقال فرما گئے مولانا ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں. تو وہ نسل باطل نہیں ہوتی معاذ اللہ، ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں پیچھے بھی نہیں، نسل کا قانون پیچھے نہیں ہوگا. یہ ایک مسلم حقیقت ہے. آدم سے لے کر سرکار ختم مرتبہ تک اور ان کے بعد تمام آئین کا جو قیامت تک امامت چلتی آ رہی ہے وہاں تک آپ دیکھتے جائیے تو نسل کبھی ان کی نہیں آئی. تو جب امام اسماعیل علیہ السلام انتقال فرما گئے تو وہ نسل آپ کے بیٹے فیضان میں چل گئے، مولانا فیضان میں مولانا اسماعیل. اسی طرح امام جعفر الصادق علیہ السلام کی حیات طیبہ میں امام اسماعیل علیہ السلام انتقال فرما گئے تو آپ کی نسل پیچھے نہیں آئی، وہ نسل آپ کے بیٹے محمد شاکر میں چلی. یہ ہے نسل کا قانون. نسل امام باپ کے بعد بیٹے پر نسل ہونا یہ امر ضروری ہے، ہر حال میں ضروری ہے، یہ کبھی نہیں رک سکتا. باپ کے بعد بیٹا امام قیامت تک. ایک بات ہو امام معصوم ہوتے ہیں اور امام جو اپنے بیٹے کو امام قائم کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے مرضی کے مطابق کرتے ہیں. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا وہ امام کو امام